بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمایت شعون الطلاب جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے اشراف میں چلنے والا سلسلہ تعلیمی و تربیتی دروس کی آج میں آپ حضرات کے سامنے 10ویں کڑی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کڑی میں ہم سماعت فرمائیں گے خود اعتمادی کے بارے میں۔ خود اعتمادی طالب علم کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہوتی ہے۔ اس اہم موضوع پر ہم سماعت کریں گے فضیلت الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کی زبانی۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ شیخ نے ہمارے سامعین طلبہ اور طالبات کو استفادے کا موقع دیا، فجزاہ اللہ احسن الجزا۔ آئیے سنتے ہیں شیخ کی زبانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ محترم سامعین کرام، عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر مختصر گفتگو کروں گا وہ ہے عزت نفس اور خود اعتمادی۔ خود اعتمادی اور عزت نفس یہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں، انگریزی میں جسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، یہ سماجی اور نفسیاتی تفہیم ہے۔ خود اعتمادی اس حالت کو کہتے ہیں دراصل جہاں فرد بھرپور اعتماد کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی حص ہے جو حالات پر منحصر رہتا ہے۔ اس کا ضد احساس کمتری کے قریب قریب ہے۔ خود اعتمادی کے لیے اہم عناصر ہمارے سامنے 4 ہیں: فیصلہ کرنے کی صلاحیت، عمل کرنے کی صلاحیت، قوت، طاقت اور تنفیذ۔ خود اعتمادی ہمیں عموماً سابقہ صورتحال میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ ہماری اپنی قدر و منزلت ہماری اپنی سابقہ کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم اپنی عزت و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ ہم نے سابقہ کام کس طرح سے انجام دیے، اور اکثر ہم خود سے ہر لحاظ سے مکمل کارکردگی کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سی پوری کوشش نہ کریں تو ہم اپنی نظر میں اپنی قدر کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ہماری بہترین کارکردگی کو پسند کرتا ہے اور جیت اور بہترین کارکردگی پر زور دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ بات نظر انداز کر جاتے ہیں کہ ہم غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو بہتر پرکھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ فطری بات ہے کہ ہم اپنی کارکردگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں سمیت اپنی قدر کرنا سیکھیں۔ اسی طرح یہ فطری بات ہے کہ ہم اچھی طرح کارکردگی کے بارے میں سوچیں، لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے۔ اپنے بچپن کے دور میں لوٹ کر ہم سوچیں، ہم کتنے پر اعتماد ہوا کرتے تھے۔ ہمیں اپنی اس خوبی کا احساس تک نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی قدر اس وقت بطور ایک انسان کے ہوتی تھی، بطور اس دنیا میں ایک حصے کے۔ دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب انسان بن جائے۔ کامیابی و کامرانی، سرفرازی اور سربلندی اس کا مقدر و نصیبہ بن جائے۔ عظمت و بلندی، راحت و سکون اسے میسر ہو جائے۔ وہ سماج اور معاشرہ میں باعزت شہری بن کر رہے۔ عہدہ و منصب بھی اسے حاصل ہو۔ علم و فضل اور فراست و ذہانت، فہم و ادراک میں بھی لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھیں۔ ان چیزوں کی تمنا اور خواہش تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ مقام و مرتبہ، عزت و وقار انہی کو ملتا ہے جو تقدیر پر ایمان رکھ کر اس کے لیے تدبیر اور جہد و مشقت کرتا ہے، اپنے اندر ہمت، عزم اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ خود اعتمادی کامیابی کی علامت اور فلاح و کامرانی کا زینہ ہے۔
اپنے اندر بغیر خود اعتمادی پیدا کیے منزل کا خواب دیکھنا اور ہدف کو حاصل کرنا اور اس کی امید رکھنا یہ فضول ہے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمال اور خوبی ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تلاش کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے اور اپنے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے۔ منزل اور ہدف کو پانے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پہلے خود پر اعتماد کرنا شروع کرے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد اور بھروسہ کرے، کیونکہ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو انسان کو اپنے کو نکھارنے میں وقت نہیں لگے گا اور وہ منزل ضرور پالے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی کام کو کرنے یا کسی منزل تک پہنچنے سے پہلے اس کی راہ میں حائل مشکلات سے گھبرانے اور پیچھے ہٹنے کی بجائے خود پر اعتماد اور بھروسہ کرنے اور پھر اس کے بعد کام کا آغاز شروع کر دے۔ ہمیں یہاں بچپن میں پڑھی ہوئی ایک کہانی یاد آ رہی ہے کہ ایک قافلہ اپنی منزل سے کیسے گزرتا ہوا بھول گیا، کئی دن تک سفر کرتا رہا اور قافلہ امید چھوڑ چکا کہ اب وہ دوبارہ اپنی منزل پر یا اس راستے پر نہیں پہنچ پائے گا۔ چلتے چلتے انہیں ایک راستہ نظر آیا جس کی منزل ایک شہر کی جانب جاتی تھی۔ وہ سمت روانہ ہو گئے، لیکن وہاں پہنچنے پر انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک اونچی دیوار کے باعث وہ راستہ بند ہے۔ کچھ لوگ جب اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتے تو باقی لوگ پیچھے سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے کہ گر جاؤ گے، جان چلی جائے گی اور تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن کچھ نوجوانوں نے دیوار پر چڑھنا جاری رکھا۔ جیسے جیسے وہ دیوار پر چڑھتے لوگوں کو شور ہنگامہ بڑھتا جاتا کہ تم نہیں چڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن انہی میں ایک شخص تھا جو آوازوں کو سن کر انسنا کر دیتا اور چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، پہنچ گیا اوپر۔ اس شخص نے اوپر پہنچ کر کے رسی پھینکی تاکہ لوگ اور اوپر چڑھ سکیں۔ لوگوں نے دوسری بار پہنچ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کا مسیحا جو تھا وہ قوت سماعت یعنی سننے کی صلاحیت سے محروم تھا، اس لیے چڑھنے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے پیچھے آنے والی تمام آوازوں کو سنا ہی نہیں تھا۔ آج ہماری سب سے بڑی کمی اور مشکل یہی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں کرتے، اس کا ہم ادراک نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کی آوازوں اور باتوں پر کان دھرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور دشوار ہے، وہاں تک تمہاری رسائی تک نہیں ہو پائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمت و استقلال، ثابت قدمی اور خود اعتمادی کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگا اور لوگوں کی ہمت شکن باتوں سے انسنی کرنی ہوگی، تبھی ہم اپنی منزل اور ہدف کو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ خود اعتمادی یہ لفظ اور اصطلاح قرآن اور حدیث میں گرچہ کہیں نہیں استعمال ہوا ہے، اس کے بدلے میں توکل علی اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ جب پختہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن کریم میں خود اعتمادی یا الثقہ بالنفس جسے کہتے ہیں اس کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ خود اعتمادی تو اصلاً ہمت و عزم کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بارے میں سارا کام قوانین فطرت کے مطابق ہی انجام پاتا ہے جو خالق کائنات نے اس دنیا میں قائم کیا ہے۔ لیکن خود اعتمادی کی اہمیت اس سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ بنیادی محور ہے۔ جب تک انسان عزم و ہمت نہ کرے، اپنے آپ پر بھرپور اعتماد نہ کرے، وہ کسی مقصد اور عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنے اور پھر توکل علی اللہ کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کہ دنیا میں جتنے عظیم انسان بنے اور جنہوں نے دین و دنیا کے اعتبار سے عظمت و بلندی حاصل کی، انسانیت کے لیے نافع بنے، وہ خود اعتمادی کے جوہر سے پر تھے اور اسی خود اعتمادی اور توکل علی اللہ کے ذریعے وہ بلندی کے مقام پر پہنچے ہیں۔ چاہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہو، انبیاء کرام کی زندگی ہو، اسی طرح سے سلف صالحین کی زندگی ہو، آپ ان کے کارنامے پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں ان کی سوانح پڑھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کی اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کام کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی خاص طور سے ہم طلباء، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں اپنے اندر، اور یہ سوچ لیں کہ آئندہ ہمیں اپنے اوپر مکمل بھروسہ کر کے
ہمیں اس دین کو پھیلانا ہے، اور جو ہم سچا دین، سچی تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہمیں کیسے پہنچانا، کسی پر بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ اپنے اوپر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔